بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی کوئی عمل کیا کریں تو اس سے پہلے آپ صدقہ لازمی دے دیا کریں۔ اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان معظم کا مہینہ آخری عشرے میں ہے، کچھ ہی دن باقی رہتے ہیں، تو اسی حوالے سے آج میں آپ کے لیے جو عمل لے کے وہ بہت خاص عمل ہے۔ یہ شعبان کے آخری راتوں میں کیا جاتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، مصیبت ہیں، جو کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد سورۃ کوثر کو سینے پر ہاتھ پر کر پڑھ لیں۔ آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے، مکان، گاڑی، دولت، جو بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ بہت قیمتی وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ خاص عمل ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے تو وہ حل جائے گا، گھر میں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہو جائے گا، گھر میں تنگ دستی محتاجی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہیں بہت زیادہ ہیں، بہت پریشانی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر کاروبار نہیں چل رہا، اس میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ خود معجزات دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو نوازتا ہے۔ ایسی بہنیں جو بھائی جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں مگر ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو اس کے لیے عمل یہ بہت مفید ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے اور معجزہ ایسا فرمائیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی کریں۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اسے خود نواز دیتا ہے مانگنے سے بھی پہلے۔ میری پیاری بہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے پیاری بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور اس وظیفے سے کیا کیا فائدے ملیں گے، یہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ کیونکہ جتنی انسان کی طاقت ہو اتنی ہی عبادت کرنی چاہیے، اپنی طاقت سے زیادہ نہیں، کیونکہ اتنی اپنی طاقت سے زیادہ اگر عبادت کریں گے تو پھر دل اکتا جائے گا، یعنی کہ دل نہیں کرے گا۔ اسی لیے اتنی آپ آسانی سے عبادت کر سکتے ہیں اتنی کریں، کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے۔ اب آپ نے اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ بھی میں آپ کو بتانے لگوں۔ جب تک آپ کو طریقہ کا پتہ نہیں ہوگا آپ پر عمل اثر بھی نہیں کرے گا۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں، مگر جب بھی آپ وظیفہ کریں یا کوئی عمل کریں تو آپ نے صدق نیت کے ساتھ کرنا ہے، پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ یقین کامل کے ساتھ کے وظیفے کو نہیں کریں گی آپ کا عمل یا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ نے وقت کی قدر کرنی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے عمل کو کب کرنا ہے، دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کریں، اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی مرد بھی کر سکتا ہے، کوئی عورت بھی کر سکتی ہے۔ کچھ مرد حضرات کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بار محنت مشقت کرتے ہیں، مگر ان کو اتنی مزدوری نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر کا خرچ اٹھا سکیں یا ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں، تو وہ مرد حضرات اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اسی طرح کچھ میری بہنوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بس آپ نیت رکھ کر اس کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلوں کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔
اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، چلتے ہیں آج کی وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیم کی بہت بڑی فضیلت اور برکات ہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگے، لیکن آپ نے درود پاک کو پڑھنا ضرور ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، سب پریشانی آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح سے پڑھنا ہے، آپ کے تلفظ میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سورت کو ٹھہر ٹھہر کر اور آرام اور سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد، جو بھی آپ کے لیے مشکلات ہیں، جو آپ کے حاجات ہیں، آپ اسی کی نیت کریں گے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ مسائل دور کرے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے یعنی کہ جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھنا ہے۔ صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کامل سے کہتی ہوں یا کہتا ہوں۔ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تم جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا مطلب نہیں جانتا، آپ خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور ہر غم کو اسے دور بھی کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کر سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ ذوالجلال اکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا یا نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میری پیاری بہنیں، جب بھی آپ دعا کریں تو اپنے پیاروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ میری پیاری بہنوں، یہ عمل آپ نے شبان کے آنے سے پہلے جہاں شبان معظم کے جانے سے پہلے، اس کے ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہوگی تو تہ دل سے معذرت۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔